ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. معزز سامعین و سامعات، آج کا موضوع درس ہے اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے اور سچے مسلمان ہو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین مسلمین سے ایک بہت بڑا وعدہ لے رہا ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم پکے اور سچے مسلمان ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہی حاکم رہو گے، تمہاری ہی بادشاہت رہے گی، تم ہی شیر بن کر اس زمین کے اوپر جیو گے. لیکن ایک چھوٹی سی شرط لگا رہا ہے کہ ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم پکے اور سچے مسلمان ہو. اس آیت کریمہ کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنے ماحول اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس کے بالکل برعکس نظر آتے ہیں. کہیں کسی کا سر کٹتا ہے تو مسلمان ہی کا ہوتا ہے، کہیں کسی کا گھر جلتا ہے تو مسلمان ہی کا ہوتا ہے، کہیں کسی کے بچے یتیم ہوتے ہیں تو مسلمان ہی کے ہوتے ہیں، کہیں کسی کی بیوی بیوہ ہوتی ہے تو مسلمان ہی کی ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان نہیں ہیں. اس چیز کو ہم ایک مثال کے ذریعے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 83 جگہ ارشاد فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو ہم پابندی سے اس کے وقت پر ادا کریں. یہ ہے نماز قائم کرنا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو کسی بات کا 10 مرتبہ حکم کرے اور وہ نہ مانے، شوہر اپنے بیوی سے کسی بات کا 10 مرتبہ حکم کرے اور وہ نہ مانے، مالک اپنے نوکر سے کسی بات کا 10 مرتبہ حکم کرے اور نہ مانے، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا یا نہیں، مالک اپنے نوکر کو گھر سے نکالے گا یا نہیں، باپ اپنے بیٹے کو ڈانٹے گا پھٹکارے گا یا نہیں. جب ایک گرا قدر انسان ایسا کر سکتا ہے تو واللہ جس نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو محض اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو واللہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے ہیں. نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حج ہم نہیں کرتے، حرام خوری ہم کرتے ہیں، ناچ گانا بجانا ہمارا مشغلہ ہے، اتحاد و اتفاق ہمارے اندر نہیں، اخوت و خودداری ہم سے دور ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی علامت ہمارے اندر نہیں ہے. نہ ہی ہماری زندگی اسلامی زندگی ہے اور نہ ہی ہماری طریقہ اسلامی طریقہ ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سنبھالیں اور اللہ اور اس کے رسول کی صحیح طور پر اطاعت کریں، تبھی جا کے ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان کو دونوں جہان میں کامیابی عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.